ایک گاؤں میں ایک چڑیا رہتی تھی جس کا نام میٹھی تھا۔ میٹھی کے 2 بچے تھے جن کے نام تھے لالی اور نیلی۔ وہ اپنے بچوں سے بے حد محبت کرتی تھی۔ اس نے ان دونوں کو سب سے چھپا کر اپنے گھونسلے میں رکھا ہوا تھا۔ وہ ان دونوں کے لیے بہت دور سے دانا چگ کر لاتی اور ان دونوں کو کھلاتی۔ جب تک وہ بڑی نہیں ہو جاتی اسے یوں ہی ان دونوں کا خیال رکھنا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وقت بیت رہا تھا۔ اس کی دونوں بچیاں بہت صحت مند تھیں کیونکہ ان کی ماں ان کا بہت خیال رکھتی تھی۔ اب وہ اڑنے کے قابل ہو گئی تھی تو ان کی ماں ایک دن ان سے کہنے لگی، کل سے تم دونوں میرے ساتھ چلنا، میں تم دونوں کو دانا چگنا سکھاؤں گی اور یہ بھی سکھاؤں گی کہ ہم کہاں سے کھانا لے سکتے ہیں۔ میں اپنے جنگل کی تم دونوں کو سیر کرواؤں گی تاکہ تم دونوں کو پتہ چل سکے کہ کون سا علاقہ تم دونوں کے لیے سرکشت ہے اور کون سا علاقہ تم دونوں کے لیے خطرناک ہے۔ نیلی تو جھٹ سے مان گئی کیونکہ نیلی تھوڑی بڑی تھی، جبکہ لالی ایک گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ پھر وہ کہنے لگی، مجھے پیٹ میں درد ہے، میں ابھی جانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ سن کر اس کی ماں خاموش ہو گئی اور اس سے کہنے لگی، ٹھیک ہے، ہم دونوں ہی تمہارے لیے دانا لایا کریں گے جب تک تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہو جاتی۔ اگلے دن نیلی اور اس کی ماں کھانے کی تلاش میں نکل جاتے ہیں۔ ان دونوں کے جاتے ہی لالی زور زور سے ہنسنے لگتی ہے اور کہتی ہے، کتنی پاگل ہیں یہ دونوں، میں نے تو ان دونوں کو بیوقوف بنایا تھا۔ جب گھر میں بیٹھے بٹھائے کھانا مل رہا ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے اڑ کر اپنے پنکھ تھکانے کی۔ میں تو یہیں بیٹھ کر آرام سے ان کا لایا ہوا کھانا کھاؤں گی، مجھے کسی بھی محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وقت گزر رہا تھا۔ نیلی اپنی ماں کے ساتھ دانا چگنے جاتی اور وہاں پر جا کر پیٹ بھر کے دانا چگتی، اس لیے اس کی صحت کافی زیادہ اچھی رہنے لگی تھی۔ وہ بہت پھرتیلی اور تیز اڑان بھرنے لگی تھی، جبکہ لالی اپنے گھونسلے میں ہی بیٹھی رہتی اور اپنی ماں اور بہن کے آنے کا انتظار کرتی۔ جب وہ لوگ گھر واپس آتے تو اس کی ماں اپنے منہ میں اس کے لیے کچھ دانا لے کر آتی، اسے بس وہی نصیب ہوتا۔ اپنی سستی کے کارن وہ کھانا تلاش کرنے نہ جاتی تھی۔ اس کی ماں اسے ہمیشہ سمجھاتی کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلا کرو، مگر وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتی، کبھی بخار کا تو کبھی پیٹ درد کا۔ یہ کہہ کر وہ سو جاتی اور سارا دن اپنے بستر پر پڑی رہتی۔ یوں نیلی اور اس کی ماں دانا چگنے چلی جاتی۔ ایک دن نیلی اور اس کی ماں دانا چگنے گئی ہوئی تھی تو ایک چیل نے نیلی کی ماں کو اپنا نشانہ بنایا اور اسے اپنے پنجوں میں اٹھا کر لے گیا، پھر وہ اس کو کھا گیا۔ نیلی آنسو بہاتی رہ گئی، مگر وہ کچھ بھی کرنے سے قاصر تھی۔ وہ بھلا کس طرح کسی بڑے چیل کا مقابلہ کر سکتی تھی۔ وہ گھر آئی اور زاروں قطار رونے لگی۔ اب ان دونوں سے ان کی ماں کا سہارا چھن چکا تھا۔ اگلے دن نیلی نے لالی سے کہا کہ تم بھی میرے ساتھ دانا چگنے چلو۔ لالی نے اپنی سستی کے باعث ابھی تک اڑنا بھی نہیں سیکھا تھا۔ اس کے دل میں چور تھا کہ وہ بس بیٹھ کر کھائے، محنت نہ کرے، مگر لالی تو اس سے لڑنے لگتی اور اس سے کہتی کہ تم میری فکر مت کرو، مجھے کھانا اپنے نصیب کا خود ہی مل جایا کرتا ہے۔ یوں وہ دانا چگنے جاتی، جتنا ہو سکتا اپنی بہن کے لیے بھی لے کر آتی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ ایک دن نیلی کو ایک چڑا پسند آ گیا، ان دونوں نے آپس میں شادی کر لی۔ یہ دیکھ کر لالی کو بہت غصہ آیا، وہ رونے لگی، مگر پھر بھی نیلی اس کا بہت خیال رکھتی تھی، روز اس کے لیے کھانا لے کر آتی۔ اس کے اب اپنے بھی بچے ہو گئے تھے، اب وہ گھر کے کاموں میں مصروف رہنے لگی تھی اور اپنے بچوں کی پالنا میں دھیان دینے لگی تھی۔
کبھی دیر کبھی سویر اپنی بہن کو کھانا بھیجتی، مگر لالی پر تو کوئی بھی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ دن بدن وہ کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن نیلی اپنے بچوں کے ساتھ اپنا پکا گھونسلہ بنا رہی تھی۔ اس نے لالی سے بھی کہا کہ تمہارا گھونسلہ بھی بہت خراب ہو چکا ہے اور کافی پرانا بھی، تم بھی اسے نیا بنا لو۔ مگر لالی کے تو بہانے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ سستی کے کارن اس نے اپنا گھونسلہ نہیں بنایا۔ کچھ ہی دنوں میں تیز بارشیں شروع ہو گئیں تو لالی اپنے گھونسلے کے ساتھ بہہ گئی۔ یوں ایک دریا کے کنارے وہ کسی بڑے جانور کا شکار ہو گئی۔ اسے اپنی سستی اور کاہلی نے اس حال کو پہنچا دیا تھا۔ سچ ہی کہتے ہیں کہ انسان کو اپنی محنت آپ ہی کرنی چاہیے تاکہ کسی بھی برے وقت میں اسے کسی بڑی مصیبت میں نہ پھنسنا پڑے۔